نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، ایک مرتبہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ پوچھے یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب کے اندر 17 باتیں ارشاد فرمائی۔ محدثین فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند موتیوں کو ایک دھاگے کے اندر پرو دیا ہے۔ ان من جملہ ان 17 باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ علی الشوق مرکبی، شوق جو ہے وہ میری سواری ہے۔ شوق کا لفظ میرے محترم عزیزوں قرآن کریم کے اندر تو کہیں نظر نہیں آتا، البتہ احادیث مبارکہ کے اندر شوق کا لفظ آیا ہے۔ شوق دل کے اس جذبے کو کہا جاتا ہے جو محب کو محبوب کی ملاقات کے وقت انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور میرے محترم عزیزوں، یہ جذبہ جس کسی انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے، پھر اس کے سارے افعال اور اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات ہی کے لیے جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ انسان تجھے درجہ بدرجہ چڑھنا ہے اور آخر ایک دن تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، جیسے بسا اوقات ہم اپنی دوستیوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بہت اچھی چیز انسان دیکھ لے تو ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ یار اگر تو نے وہ نہیں دیکھا تو پھر تو نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہی نہیں، اسی طرح میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، اگر روز قیامت کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا اور روز قیامت اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو گیا، غرض یہ کہ روز قیامت اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو پھر اس انسان نے پیدا ہو کر کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں اپنے والد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ٹھہری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو وہیں قیام فرمایا۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ جب رات کا کچھ پہر گزرا تو مجھے اپنے رخسار پر کوئی گرم چیز محسوس ہوئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی اور فرمان لگی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ کیا تم سنتی نہیں کہ صحن میں تمہارا بھائی ابن عمر جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز میں وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے کان لگایا تو اس وقت میرے بھائی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ہرگز نہیں قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گی، یعنی ان کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے میرے محترم عزیزوں جو اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے لیے نازل فرمائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی یہ کیفیت تھی کہ خواہ کافر یا مشرک ہی کیوں نہ ہو، آخر انسان ہے، اور کتنا فرمایا کہ وہ انسان فرمایا کہ محروم ہے کہ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ تم گواہ رہنا انا مشتاق، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے بے چین ہوں اور مشتاق ہوں، وفی اشتیاق، اور میرے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق بھرا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے میرے محترم عزیزوں، اور مجھ سمیت یہاں بیٹھا ہوا ہر ایک آدمی، اور جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، ہم اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا کتنا شوق ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کتنا جذبہ ہے، کتنا ولولہ ہے ہمارے اندر کہ ہمیں اپنے رب کی زیارت نصیب ہو جائے، ہمیں اپنے رب سے ملاقات کا ذوق نصیب ہو جائے۔ اور اگر میرے محترم عزیزوں ہمارا جواب یہ ہے کہ جی ہاں مولوی صاحب ہمارے دل کے اندر اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہے، تو پھر میرے محترم عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاری بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور میرے محترم عزیزوں جس طرح فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، بیوی شوہر اور شوہر بیوی سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے، نہیں اسی طرح میرے محترم عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اور تھوڑا سا فرمایا کہ معاملہ جو ہے وہ الگ ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، کہ دنیا سے لوگوں کی ملاقات کے لیے انسان اپنے چہرے کو سنوارتا ہے، اپنے کپڑوں کو سنوارتا ہے، اپنے بالوں کو سنوارتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے لوگوں کی نظر جو ہے وہ انسان کے ظاہر پر پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا جس کسی کو بھی شوق ہے تو اسے اپنے دل کو سنوارنا پڑے گا، اسے اپنے دل کو بنانا پڑے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال پر ہوا کرتی ہے۔ میرے محترم عزیزوں اگر آج ہمارے چہرے پر دھبا ہو جائے، میں بھی یہاں بیان کرنے کے لیے آ رہا تھا، ذرا کپڑے میلے تھے تو میں نے کپڑے تبدیل کر دیے، تھوڑا سا دھبا کپڑے پر میں نے برداشت نہیں کیا، میرے چہرے پر کوئی دھبا ہوتا میں اسے صاف کر کے آپ حضرات کے سامنے بیٹھتا کہ لوگوں کی نظر میرے چہرے پر پڑنی ہے۔ ہم کسی فرمایا شادی بیاہ کی تقریب میں جانے لگے تو اپنے آپ کو ہر اعتبار سے فرمایا ایسا بنایا جاتا ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ اچھا محسوس ہوں۔ اسی طرح میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں اللہ کی نظر جو ہے وہ ہمارے دل پر ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں، اگر گناہ سے توبہ کر لے تو وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے اور دل کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر گناہ سے توبہ نہ کرے میرے محترم عزیزوں تو وہ دھبا باقی رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرے تو دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرے تو تیسرا دھبا لگ جاتا ہے، کرتے کرتے یہ دل جو ہے وہ بالکل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ اب میرے محترم عزیزوں ہم خود اندازہ کریں کہ جس چہرے کو دنیا دیکھتی ہے اسے دن میں کئی مرتبہ دھونے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں اس دل کو ہم دن میں کتنی مرتبہ دھونے کا اہتمام کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم اپنے دل کی سیاہی کو اور اس دل پر لگی ہوئی کالک کو جو ہے وہ پوچھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، تو اس آدمی کو چاہیے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کو اختیار کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ جو دل ہے میرے محترم عزیزوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، اس دل میں کسی اور کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ماں باپ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بیوی بچوں سے محبت کرو، تو میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ابا جان آپ کے دل میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا میرے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہے۔ کہا ابا جان اس کے بعد تمہارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ کہا ابا جان اس کے بعد تمہاری امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ کہا ابا جان اس کے بعد میرے لخت جگر حسنین کی محبت ہے رضی اللہ عنہما۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اپنے ابا سے کہنے لگے کہ ابا جان آپ کا دل تو بہت بڑا گودام ہے کہ سب کی محبت اس کے اندر آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بڑے پیار سے سمجھایا کہ نہ بیٹا اس دل کے اندر تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، لیکن تمہارے نانا جان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا، تمہاری امی سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا، میں تم سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ نے تم سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ یہ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ ایک میرے رب کی محبت کی وجہ سے ہیں کہ ان تمام کے تمام لوگوں سے جب میں محبت کروں گا تو میرا رب مجھ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔
تو میرے محترم عزیزوں، ہمیں دنیا کے فرمائے ریتی رواج کو دیکھنا ہے، دنیا کی محبتوں کو بھی قائم رکھنا ہے، لیکن یہ بات میرے اور آپ کے سامنے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگیں۔ ایسا نہ ہو یاروں دوستوں کی محبت میں گرفتار ہو کر کبھی شراب کی محفلوں میں چلیں، کبھی شباب کی محفلوں میں جائیں، کبھی موویاں دیکھنے چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو یاروں دوستوں کی محبت میں گرفتار ہو کر رمضان کی مبارک راتوں کو ہم کھیل کود میں ضائع کریں۔ ایسا نہ ہو بیوی کی محبت کے اندر گرفتار ہو کر ہم حرام کی طرف ہاتھ بڑھا دیں۔ ایسا نہ ہو بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر ہم رشوت کے ذریعے سے اپنے بچوں کی محبت کو پورا کرنے والے بنیں۔ تو سب سے زیادہ محبت انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور باقی ساری کی ساری محبتیں اللہ کی محبت کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ اور کیسے نصیب کرے گا؟ جس طرح دنیا کے اندر دستور ہے، کوئی محفل ہو، کوئی بڑی مجلس ہو، تو اس کے اندر الگ الگ فرمایا کرسیاں لگائی جاتی ہیں۔ فرنٹ پہ کرسیاں ہوتی ہیں، پھر درمیان میں ہوتی ہیں، پھر سب سے آخر کے اندر ہوتی ہیں۔ بعین ہی اسی طرح میرے محترم عزیزوں، جب اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام لوگوں کو انشاءاللہ تعالی جنت کے اندر جمع کرے گا۔ بھائی جنت میں جانا ہے نا بھائی، تمام ساتھیوں کو ہاتھ اٹھا کر ارادہ کرے بھائی کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی روزے کے اندر ہاتھ اٹھایا ہے، اور جہاں تک آواز جا رہی انہوں نے بھی ارادہ کر لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا کرے میرے دوست کہ جس طرح آج ہم سارے کے سارے اس بیان کو سننے کے لیے یہاں جمع ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو اپنے دیدار کے لیے بھی جنت میں یوں ہی جمع فرما دے۔ تو میرے محترم عزیزوں، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر مسلمان کو اپنے دیدار کے لیے جمع فرمائے گا تو وہاں فرشتے مختلف فرمایا کہ کرسیاں عطا کریں گے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرنٹ کی کرسی عطا کرے گا، بعض لوگوں کو درمیان کی، اور بعض لوگوں کو آخر کی۔ اب سب سے آگے فرنٹ پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہوں گے، اس کے بعد درمیان میں صدیقین ہوں گے، اس کے بعد جو تیسرے نمبر کی کرسیاں ہیں میرے محترم عزیزوں، وہ انسان اپنے اعمال کے بقدر ہی حاصل کرنے والا بنے گا۔ جو آدمی جتنی نیکیاں لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی قریب سے اپنا دیدار کرواتا چلا جائے گا۔ جو آدمی جتنا اعمال کا ذخیرہ لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اتنا ہی قرب اپنے دیدار کے وقت نصیب فرمائے گا۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر کسی کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ ہوائی جہاز کے اندر فرسٹ کلاس کے اندر سفر کرتا ہے۔ آخرت کا مال جو ہے وہ نیک اعمال ہے۔ جو آدمی جتنی نیکیوں کا ذخیرہ لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ اتنے ہی آگے ہے اس کو سیٹ نصیب فرما کر اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، دو چیزیں ہر ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے، دو چیزیں ہر ایک انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک تو اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب کسی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے تو وہ آدمی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنتا ہے تاکہ میرے رب کا دیدار بھی مجھے زیادہ سے زیادہ نصیب ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو یہ خوف خدا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف جو ہے وہ فرمایا کہ انسان کو گناہوں سے بچانے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہر ایک انسان کے دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے، ایک تو اللہ سے ملاقات کا خوف، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ اور کیسا شوق ہونا چاہیے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، فرمایا ایک رات نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور 2 رکعت نماز ایسی پڑھی میرے محترم عزیزوں کہ ساری کی ساری رات گزر گئی۔ اب صبح صادق جب قریب ہوا تو فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمانے لگی کہ یا میرے مولا تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ہی پڑھی ہے کہ تیری پوری کی پوری رات گزر گئی ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، ان لوگوں کو فرمایا کہ راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا کہ صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان سے اونچا چلا جائے گا، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہوا کرتا تھا۔ ایک اللہ والے نے ایک باندی خریدی، دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے اسے سستے داموں مل گئے۔ وہ اللہ والا بزرگ جو تھا اس باندی کو اٹھا کر گھر لائے۔ وہ باندی بھی فرمایا کہ نیک اور پارسا تھی، سارا دن اس فرمایا بزرگ کی خدمت کیا کرتی تھی اور رات کو عبادت کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ اس بزرگ کے دل کے اندر باندی کی بڑی عظمت بیٹھ گئی، اس نے دن کے اندر جو ہے اس سے مشقت کو تھوڑا سا کم کر دیا۔ ایک دن وہ بزرگ جو ہے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور سامنے ہی وہ باندی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں لگی ہوئی تھی۔ دعا مانگتے مانگتے اس باندی نے کہا کہ یا اللہ تو مجھ سے جو محبت رکھتا ہے، یا اللہ تو مجھ سے جو محبت رکھتا ہے تو تجھے اس محبت کا واسطہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس بزرگ نے چارپائی پر لیٹے لیٹے جو ہے وہ اس کو ٹوکا
کہ اللہ کی بندی یوں مت کے، بلکہ یوں کہ یا اللہ مجھے تجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ اللہ کو کیا پڑی کہ تجھ سے محبت رکھے۔ اس باندی نے دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا اور مڑ کر بزرگ سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یوں مصلی پر اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا اور تجھے یوں میٹھی نیند نہ سلاتا۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، آپ کے جو یہ قدم ان مجلسوں کی طرف چلتے ہیں، آپ کے جو قدم فرمایا کہ ان مسجدوں کی طرف آتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی نشانی ہے۔ اس کو چھوٹا عمل نہ سمجھیے میرے محترم عزیزوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت آپ حضرات کو اتنی مصروفیات کے اندر کہ جب آدمی اپنے ماں باپ کی نہ سنے، ایسے وقت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کا اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی محبت اور اللہ تعالیٰ کی کھلی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ حضرات پر کھلی عنایت کی یہ کھلی نشانی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، اور یہ موت بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے موت کا فیصلہ فرمایا تو ان کے پاس جو ہے وہ اسرائیل کو بھیجا۔ اسرائیل نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہوا کرتے تھے کہ جن کی اجازت سے ان کی روحوں کو قبض کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرایا اور فرمانے لگے کہ هل رأيت خلیلا يقبض روح خلیلہ، اے اسرائیل کیا تو نے کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کی روح کو قبض کرے؟ اور میں تو اللہ کا دوست ہوں، اللہ تعالیٰ میری روح کو قبض کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو دوبارہ اللہ کے دربار کے اندر چلے گئے اور فرمانے لگے یا باری تعالیٰ، جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کا ارادہ کیا وہ تو یہ جواب دینے لگے کہ کبھی تم نے کسی دوست کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے دوست کی روح کو قبض کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل اب جا کر تم ابراہیم سے یہ کہو کہ هل رأيت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا تم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کو پسند نہ کرے؟ جب اسرائیل نے جا کر یہ بات ابراہیم علیہ السلام سے کہی تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل اجل تو جلدی میری روح کو قبض کر، اس لیے کہ یہ موت ہی میرے رب سے ملاقات کا ذریعہ بننے والی ہے۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا میرے محترم عزیزوں، تو پھر ان کی زندگی کا مقصد اتنا ہی ہوتا ہے کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے مجھ سے اور آپ سے کوئی اگر یہ بات کہہ دے کہ بھئی آپ کب مرنا چاہیں گے تو ظاہر بحیثیت مسلمان ہم یہی کہیں گے کہ یار بس اللہ اگر مجھ سے راضی ہو جائے پھر بھلے مجھے موت آ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کسی آدمی کو یہ پتہ لگ جائے کہ آج اللہ اس سے راضی ہے تو آج کے دن اسے مرنے میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم عزیزوں، جن لوگوں کے قلوب کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح محبت کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری کیجیے، اور اس کی تیاری کیا ہے میرے بھائی؟ نمازوں کا اہتمام ہے، سنتوں کا اہتمام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کا اہتمام ہے، روزوں کا اہتمام ہے، زکوٰۃ کا اہتمام ہے۔ یہ سادی سی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس پر ہر ایک نوجوان آ جائے، ہر ایک بزرگ، ہر ایک بہن بیٹی، ہر ایک ماں آ جائے تو میرے محترم عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ جب وہ اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی تھا اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس اپنے رب کے بندوں میں اور اپنے رب کی بنائی ہوئی جنت کے اندر تو داخل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کے اندر بھی یہ شوق اور جذبہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔